السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ سجدہ صحب کب واجب ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو آسان الفاظ میں بتا دیجئے۔ آپ نے سوال اتنا پوچھ لیا ہے کہ فقہا نے تو اس میں پورا چیپٹر لکھا ہے، کئی صفحات کے اس میں گویا کہ فقہا نے کالے کر دیے ہیں۔ تو اب اس کو ان شارٹ میں بتاؤں یہ تو تھوڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے آ جائے۔ دیکھیے، اس میں دو تین باتیں۔ پہلی بات یہ کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، نمبر دو کیسے کیا جاتا ہے، اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور نمبر تین یہ کیوں واجب ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے اور کیوں کو ایک ساتھ ملا کر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر طریقہ آخر میں بتا دیں گے۔ سجدہ صحب واجب ہوتا ہے، اس کی تین چار شکلیں ہیں، تب سجدہ صحب واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، آپ نے جو نماز کے فرائض ہیں ان فرائض کو میں کسی کو بھی دہرا دیا، یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ کر لیا تو سجدہ صحب واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ رکوع ایک مرتبہ کرنا تھا، آپ نے دو مرتبہ کر لیا تو سجدہ صحب واجب ہو جائے گا۔ اچھا، نمبر دو، کسی رکن یعنی فرض جو ہے اس کو آگے پیچھے کر دیا۔ مان لیے پہلے رکوع کیا جاتا ہے، آپ نے سجدہ پہلے کر دیا، ہے نا؟ تو پہلے سجدہ کیا جاتا ہے، پھر قاعدہ کیا جاتا ہے، آپ نے پہلے قاعدہ کر لیا اور سجدہ بعد میں کیا، مان لیجئے، تو اس سے بھی سجدہ صحب واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، کسی واجب کو دہرا دینے سے بھی سجدہ صحب واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے، اب سورہ فاتحہ کا جو پڑھنا ہے، اس سورہ فاتحہ کو آپ نے ڈبل پڑھ لیا تو اس سے سجدہ صحب آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، کسی واجب کو بدل دینے سے بھی سجدہ صحب واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ قومہ کرنا، جلسہ کرنا، یعنی رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور سجدے کے بعد بیچ میں بیٹھنا، یہ آپ نے بدل دیا۔ جہاں آپ کو قومہ کرنا تھا وہاں آپ نے جلسہ کر دیا، جلسہ کرنا تھا قومہ کر دیا، یعنی کوئی بھی چیز بدل دی، گویا کہ کوئی بھی واجب بدل دیا، اس کے بدلنے سے بھی سجدہ صحب واجب ہو جاتا ہے۔ یا آخری چیز یہ ہے کسی چیز کا یعنی کوئی کسی واجب کا چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پہ آپ نے قرات چھوڑ دی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دی، مثال کے طور پہ سورت آپ سے چھوٹ گئی، ان تمام صورتوں میں سجدہ صحب واجب ہو جائے گا۔ اور ایک بات، یہ باتیں یاد نہ رہیں تو ایک پوائنٹ کی بات یاد رکھیے گا، اور وہ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی یا کمی سے سجدہ صحب واجب ہو جاتا ہے، اور آسان الفاظ میں یہ سنتوں کے چھوٹنے سے یا سنتوں کو یہ کہیے بھول کر چھوڑنے سے، ان چیزوں سے سجدہ صحب واجب نہیں ہوتا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ سجدہ صحب کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پر سجدہ صحب واجب ہو گیا ہے تو آپ اتحیات میں بیٹھیں، اتحیات میں بیٹھنے کے بعد صرف اتحیات تک یعنی اتحیات پوری پڑھیں، اور اتحیات پوری پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں، اور ایک طرف سلام پھیرا جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد دو سجدے کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر اتحیات، درود پاک پورا پڑھا جائے گا، اور اللہم انی ظلمت نفسی پوری دعا جیسے ہم پڑھتے ہیں نارمل نماز وہ پورا پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سلام پھیریں گے۔ یہ سجدہ صحب کرنے کا طریقہ ہے۔ اور ہاں، ایک سوال اس میں سوال میں یہ بھی تھا کہ کیوں کیا جاتا ہے۔ دراصل نماز میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، نماز کے اندر کوئی نقصان لازم آتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے سجدہ صحب کیا جاتا ہے، کیونکہ بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ شیطان آپ کو نماز میں بھول ڈال کر پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ کو کوئی چیز بھلا دیتا ہے، نماز کا نقصان کرنے کے لیے کوئی چیز آپ کے ذہن سے نکال لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ یہ دیا کہ شیطان کو سب سے زیادہ ناراضگی اور پریشانی اور شیطان کے پیٹ کا درد اس میں ہے کہ ابن آدم سجدہ کر لے، آدم کی اولاد سجدہ کر لے، تو اللہ نے حکم دیا ایک نہیں دو سجدے کر لو، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے شیطان کو کہ اگر تم ہم کو اس طرح سے پریشان کرو گے اور نماز میں کوئی کمی لانے کی کوشش کرو گے تو رب کریم نے ہم کو آپشن اور موقع دے رکھا ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ کر کے تمہیں اور ذلیل کر دیں گے۔ یہ اس لیے سجدہ صحب کیا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں جواب پورا ہو گیا ہوگا۔
ہم بہت بہت شکر گزار ہیں، آپ سوال ہمیں بھیجتے ہیں یا پوچھتے ہیں، ہمارے سوال جواب کا یہ سیشن انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ میں لائیو آ کر سوال اور جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال ذرا موقع نہیں ہے، وقت نہیں مل پا رہا ہے، اس لیے اس کے لیے معذرت، لیکن بہت جلد انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔